وہ نبی کہ جس نبی کی حکومت کا عالم یہ میرے اور آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرش پر آپ کی حکومت فرش پر آپ کی حکومت زمین پر آپ کی حکومت آسمانوں پر آپ کی حکومت مگر اس کے باوجود بھی صبر و تحمل کا عالم یہ صبر و قناعت کا عالم یہ کہ آپ پیٹ سے پتھر باندھیں اور مسکرائیں آگے بڑھ جائیں سبحان اللہ آپ کی حکومت ساری کائنات کے اوپر اس کے باوجود بھی آپ کے صبر و تحمل کا عالم یہ کہ آپ مکے کی وادیوں سے گزریں آپ کے جسم اطہر پر اگر کوئی بوڑھی کوڑا ڈالے آپ مسکرائیں آگے بڑھ جائیں یہ مصطفیٰ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا کردار ہے مگر حضرات محترم قربان جائیں مصطفیٰ کی شان پر اس کے باوجود بھی ایسی حکومت کے باوجود بھی ایسی طاقت اور پاور کے باوجود بھی اللہ اکبر کبیرہ آپ حضرات محترم لباس پہنے اس پر پیمن لگا ہو مصطفیٰ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شان میرے اور آپ کے امام نے بتا دی کہ یا رسول اللہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کے قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام اس کے قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارا جہاں جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہے مگر اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ آپ جو کی روٹی کھائیں اور گزر بسر کریں یہ سارا جہاں آپ کی ملکیت ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ پیٹ سے پتھر باندھیں تاریخ میں آتا ہے ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھوک کی شدت نے پریشان کیا ہے یا رسول اللہ بہت بہت تیز لگی ہے سرکار فرماتے ہیں صحابی یہ بتاؤ کتنی بھوک لگی ہے صحابی رسول آگے بڑھے نبی کی بارگاہ میں پھر عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ تیز کی بھوک لگی ہے شدت کی بھوک لگی ہے نبی مسکراتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں صحابی یہ بتاؤ کتنی بھوک لگی ہے تقریباً 3 مرتبہ صحابی رسول نے عرض کیا میرے اور آپ کے نبی کائنات کے مونس و غمخار ساری امت کے غمخار نبی مسکراتے رہے ارشاد فرماتے رہے تیسری مرتبہ جب نبی نے ارشاد فرمایا صحابی یہ بتاؤ کتنی بھوک لگی ہے صحابی رسول آگے آئے اور مصطفیٰ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول نے اپنا کرتہ مبارک یوں اٹھایا تاریخ میں آتا ہے دیگر صحابہ کا بیان ہے جیسے ہی صحابی نے کرتہ مبارک اوپر اٹھایا تاریخ میں آتا ہے کہ صحابی کے شکم مبارک سے ایک پتھر بندھا ہوا تھا اللہ اکبر کبیرہ میرے اور آپ کے نبی مسکراتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں صحابی ذرا اور قریب آؤ صحابی اور قریب گئے اب کائنات کے مونس و غمخار میرے اور آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی نے اپنا جسم اپنا کرتہ مبارک اپنا دامن مبارک اوپر اٹھایا تاریخ میں آتا ہے کہ صحابی کے پیٹ سے تو ایک پتھر بندھا تھا مگر میرے اور آپ کے نبی کے جسم مبارک سے 2 پتھر بندھے تھے سبحان اللہ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل جہاں ملک اور چوکی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہدائے کربلا کانفرنس حضرت اللہ مولانا شاکر رضا جامی نعرہ تکبیر سبحان اللہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام اب حضرات محترم درود پاک پڑھیں اسی نبی کی بارگاہ میں کہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ چند منٹ کا وقت میرے پاس ہے انشاءاللہ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کی ابتدا کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سید سبات میاں صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سید شباب میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ حضرات اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی الشاہ سید شباب میاں صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ بہت جاندار شاندار خطابت آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ چند منٹ کی گفتگو میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ۔ جس حدیث پاک کا جو حدیث پاک میں نے پڑھی حسین منی و انا من الحسین، یہ سید الشہداء کانفرنس ہے اور حضرات محترم میں صرف ایک بات بتاؤں گا، پیر طریقت حضور سید شباب میاں صاحب قبلہ کے خاندان کی ہی بات چلے گی۔ الحمدللہ یہ آل رسول ہیں، ان کے مقدس چہرے کا آپ حضرات دیدار کریے گا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیے گا۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائے، کہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات ایک شاعر نے کہا تھا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ادنا ہو کوئی اعلیٰ حبشی ہو کوئی قرنی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، ہر صبح و ازل ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فاروق برکاتی صاحب قبلہ فاروق برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو بہت جلد از جلد سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ العظیم اس کے بعد آگے کا پروگرام چلے گا۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ادنا ہو کوئی اعلیٰ حبشی ہو کوئی قرنی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، ہر صبح و ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، اور تخیل سے بھی آگے تیری شان غفاری لا حد کرم ماب دکھاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، اور بہتان کوئی باندھے گر پیارے نبی پر عائشہ تو مطہر ہے بتاتا، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسین منی وانا من الحسین، سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم تاریخ کا مطالعہ کریے گا آپ حضرات، آپ کو پتہ لگے گا پوری کائنات کے اندر نہ تو کوئی نواسہ تمہیں ایسا ملے گا، نہ کوئی نانا تمہیں ایسا ملے گا۔ تاریخ کے اندر بے شمار نواسے ہوئے ہیں، بے شمار نانا ہوئے ہیں، مگر اللہ اکبر کبیرہ نانا کی شریعت پر جو اپنے پورے خاندان کو کٹاتے وہ نواسہ حسین ہے، نانا کی شریعت پر جو اپنے 6 ماہ کے اصغر کو دے دے وہ طلحہ حسین ہے، نانا کی شریعت پر جو عابد بیمار کو دے دے وہ طلحہ حسین ہے، نانا کی شریعت پر اپنے خاندان کے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے نانا جان کی شریعت کے اوپر بہا دے وہ طلحہ حسین ہے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر نہ تو کوئی نواسہ ایسا ہوا ہے نہ کوئی نانا ایسا ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیے گا کہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا، سیدنا امام حسین کے گھر والوں کو قافلے والوں کو جب حضرات محترم قیدی بنا لیا گیا تھا، بندی بنا لیا گیا تھا، سب کے بعد اگر کوئی مردوں میں حضرات محترم زندہ بچے تو اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام زین العابدین، ذرا بولے محبت کے ساتھ سیدنا امام زین العابدین۔ معلوم ہے تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیے گا، جہاں تک میرے ذہن کی وسعت ہے بتانے والوں نے اور دیگر حضرات محترم لکھنے والوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 11 برس تک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسکرا کر کے کبھی کھل کے ہنسے۔
اللہ اکبر کبیرہ. کبھی کھل کے آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. اور اس کے بعد میں سیدنا امام زین العابدین نے مدینہ المنورہ جانے کے بعد 2 کام کیے. بتا دوں کون کون سے؟ نمبر 1، امام زین العابدین نے ایک نانا جان کے نام پر لنگر خانہ کھولا اور دوسرا مدرسہ کھولا. تاریخ میں آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں مختصر میں بتا رہا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر خانے کا اصول یہ تھا، اگر کوئی بھوکا آتا تھا تب بھی کھانا کھلایا جاتا تھا، پیٹ بھرا آتا تھا تب بھی امام زین العابدین کے لنگر خانے میں کھانا کھایا کرتا تھا. اگر 1 دن رہنا ہوتا تھا 1 دن رہتا تھا، 4 دن رہنا ہوتا تھا 4 دن رہتا تھا. تاریخ میں آتا ہے ایک دن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر خانے کے اندر حضرات محترم ایک یزیدی جو ہے بھاگتا بھاگتا امام زین العابدین کے لنگر خانے میں آ گیا. اس کے بعد میں مختار ابن سقفی نے جو ہے یزیدیوں کو چن چن کے مارا تھا. تاریخ میں آتا ہے مختار ابن سقفی سے بچ کر کے حضرات محترم یہ شخص مدینہ آ گیا امام زین العابدین کے لنگر خانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، 5 دن رہا. تاریخ میں آتا ہے حضرات محترم یہ شخص امام زین العابدین کے لنگر خانے میں تقریباً 7 روز تک رہا. اب حضرات محترم 7 روز کے بعد میں اس کے دل کے اندر خیال آیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ امام حسین کا لاڈلا زین العابدین مجھے پہچان لے، کہیں میری پہچان نہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے دل میں ارادہ بنایا، چلو 7 روز ہو گئے ہیں کھاتے پیتے، اب یہاں سے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، کہیں اور جاؤں گا، اپنی جان بچاؤں گا، اس لیے کہ اگر پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہے یہ کون شخص تھا؟ تاریخ میں آتا ہے سنان ابن انس اس کا نام تھا. سنان ابن انس اس کا نام تھا. جب حضرات محترم 7ویں روز یہ شخص اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جانے کے لیے تیار ہوا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے اس کے گھوڑے کی زین کو پکڑ لیا. ارشاد فرمایا ٹھہرو. لنگر خانے کا اصول یہ ہے کہ آنے والا آتا اپنی مرضی سے ہے اور جاتا ہمارے امام کی مرضی سے ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. روک لیا گیا. اب اس نے سوچا کہ پکڑا جاؤں گا، اس نے سوچا کہ مارا جاؤں گا. تاریخ میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام زین العابدین قریب آئے. امام زین العابدین نے حضرات محترم اس کے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا. ارشاد فرمایا وہ جانے والے ذرا ٹھہر جا، تھوڑا پانی لیتا جا، تھوڑا کھانا لیتا جا، تیرا لمبا سفر ہے، جنگل کی وادیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے پیاس لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بھوک لگے، تھوڑا کھانا لے کر کے چلا جا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم کھانا باندھ دیا گیا، اس کے گھوڑے کے اوپر پانی باندھ دیا گیا، اس کے گھوڑے کے اوپر. تاریخ میں آتا ہے اب حضرات محترم اس شخص نے گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد امام زین العابدین کی بارگاہ میں کچھ کہا، عرض کیا اے امام تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تاریخ میں آتا ہے امام زین العابدین کے تیور بدل گئے. ارشاد فرماتے ہیں او سنان ابن انس تو کیا سوچتا ہے کہ حسین کے بیٹے زین العابدین نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو وہی ہے نا جس نے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں جب تیر چلایا تھا تو ان بدبختوں کے ساتھ تھا. جب ہمارے ہاتھوں سے پانی کے پیالے چھینے گئے تو ان بدبختوں کے ساتھ تھا. جب میرے بابا جان حسین اعظم کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا تو ان کے ساتھ تھا. میرے امام فرماتے او بدبخت میری نگاہوں سے دور چلا جا. ارشاد فرماتے ہیں سید زادوں کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ چھیننا یہ تمہارا کردار ہے، اور دشمنوں کو 7 روز تک کھانا کھلانا یہ مصطفیٰ کے نواسوں کا کردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات بہت لمبی ہے. ارشاد فرماتے جا چلا جا. وہ جانے والا چلا گیا. اب حضرات محترم میں باتیں اور بتاتا مگر وقت کی زنجیریں میرے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی الشاہ سید شباب میاں صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف فرما ہے. انشاءاللہ بہت اچھی تقریر. اور ایسا نہیں آپ لوگ تو
مشکل سے 1000 آدمی ہوں گے، 20 50 ہزار کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں حضرت کی تقریر ہوتی ہے اور روح تڑپ جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ان جملوں پر مجھ گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سید صاحب قبلہ کی زبان سے جو جملے نکلنے والے ہیں ان جملوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات بہت اچھی تقریر ابھی آپ نے سماعت فرمائی، مائک ایسی رہنے دیں، اچھا بول رہا۔ خطیب ذی وقار ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان